بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نساء آیات 116 سے 122 کی ترجمانی لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی ہدایات کے خلاف کسی دوسرے طریقے کی پیروی۔ سورہ نساء آیات 116 تا 122۔ آگے بات ہوتی ہے اناس کی۔ اناس انسا کی جمع ہے، لغت میں نرم و نازک، جبکہ عرف میں عورت کو کہتے ہیں اناس۔ مشرک بت پرستوں کے دنیاوی معبودوں میں دیویوں کا تصور بنسبت دیوتا زیادہ تھا۔ مشرک بت پرستوں میں دیویوں کا تصور زیادہ تھا۔ شرک کا امام بھلا کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا امام شیطان کو کہا جاتا ہے۔ شیطان نے سجدہ آدم سے انکار کے وقت مذکورہ دھمکی دی تھی۔ مذکورہ دھمکی سے ظاہر ہے کہ شیطان کا ہدف عقیدہ توحید ہے۔ امانی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے آرزوئیں۔ تمام مشرک اقوام اپنے دیوتاؤں سے شفاعت کی آرزو کا بہانہ بنا کر اسے معبود بنا لیتے ہیں۔ عرب میں شیطانی رسم تھی کہ جب اونٹ یا اونٹنی کے 5 یا 10 بچے مکمل ہو جاتے تو اونٹ یا اونٹنی کے کان چیر کر دیوتا کے نام کر دیے جاتے تھے۔ بطخ کے معنی کاٹنے اور چیرنے کے ہیں۔ خلق اللہ میں تغیر سے مراد وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اور تمام چیزیں جو منشائے فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے، اور یہ تمام شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہے۔ جیسے عمل قوم لوط، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منعرف کرانا جو فطرت نے انہیں سپرد کی ہیں، رہبانیت، عورتوں کو تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے، وغیرہ۔ امر حکم، مشورہ اور سمجھانے کے معنوں میں آتا ہے۔ شرک کے بودے پن کو کھول دیا گیا ہے، کیسے کہ مشرکین کا حسب نسب جا کر شیطان سے جا ملتا ہے۔ مشرکین کا حسب نسب شیطان سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر شرک کا سارا سہارا محض دیوتاؤں پر ہوتا ہے، جو بڑی حماقت ہے، اور دیوتا بھی عورتوں کو بنایا جاتا ہے، جبکہ ان کی فطری کمزوری تو ضرب المثل ہے۔ چنانچہ فرمایا، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔